میں ایک طوائف تھی۔ میری حسن کی بدولت کئی مرد میرے چاہنے والے تھے۔ انہی میں ایک جمشید خان بھی تھا جو مجھے بے پناہ چاہتا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز میں ایک رئیس کے گھر رقص کی محفل میں گئی جہاں جمشید خان بھی مدعو تھا۔ اچانک وہاں یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ ایک حقیقی زندگی پر مبنی کہانی ہے۔ جس خاتون کی زندگی کے متعلق ہے انہی کی زبانی سنیے۔ میں ایک طوائف تھی۔ میرا نام حسن شہزادی میری بے مثال خوبصورتی کی وجہ سے رکھا گیا تھا، جبکہ میرا اصل نام یہ نہیں تھا۔ میں اپنا اصل نام یہاں ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ ایک طوائف کا تو کام ہی اپنے چاہنے والوں کو اپنے اشاروں پر نچانا ہوتا ہے۔ میرے بھی بہت سے چاہنے والے تھے۔ انہی میں سے ایک جمشید خان بھی تھا۔ جب وہ پہلی بار میرا گاہک بن کر آیا، جب اس نے کمرے میں پہلی بار مجھے دیکھا تو گشت بدندہ رہ گیا۔ اس نے کہا، تم تو نام ہی کی نہیں حسن کی بھی شہزادی ہو۔ وہ میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا اور اب صرف میری خاطر ہی بالا خانے آیا کرتا تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں نے اس کو بتا دیا کہ میں ایک گاؤں کی رہنے والی چھوٹی سی بچی تھی اور بچپن میں میلے میں گم ہو گئی تھی اور پھر مجھے پکڑ کر یہاں فروخت کر گئے۔ یہ حقیقت جان کر جمشید خان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی، کیونکہ میں اسی کے گاؤں کے قریب ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا ایک ہی علاقہ تھا اور تقدیر نے مجھے کہاں لا پھینکا تھا۔ مجھ سے ہمدردی کرنے والے یوں تو بہت تھے، لیکن جمشید خان ان مردوں میں سے نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت تھی، جبکہ میں عزت سی انمول شے سے محروم تھی۔ خان نے جب مجھ سے پیار سے بات کی تو میں نے دل اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ دل کی باتیں دل والے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم بڑی محفل میں بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھ لیتے تو کہانی مکمل ہو جاتی۔ خاموش لب کچھ نہ کہہ کر بھی سبھی کچھ کہہ دیتے تھے۔ ہمارے درمیان دن بدن دل کے رشتے باقی سب رشتوں سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ میں نے لاکھ چھپانا چاہا، مگر نجمہ بائی، جنہیں میں ماں کہا کرتی تھی، کو شک پڑ گیا۔ اس نے مجھ پر پابندی لگا دی۔ ایک روز جھوٹی قسم کھا کر ان کو یقین بھی دلایا کہ 40 برس کے اس ادیڑ عمر کے آدمی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ نہ مانی۔ وہ تو مجھے پیسہ بنانے والی مشین سمجھتی تھی، چاہتی تھیں کہ ان کی آرام دہ زندگی کی خاطر یہ مشین چلتی رہے۔ یہ عورت میری سگی ماں تو نہ تھی کہ میرے مستقبل کی فکر کرتی۔ وہ تو ہم جیسی لڑکیوں کو بس اپنے فائدے کے لیے اپنی بیٹیاں بناتی ہیں۔ جب وہ مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگیں تو میں تنگ پڑنے لگی۔ ایک روز ان سے کہا، ماں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور یوں شک بری نظروں سے نہیں دیکھا کرو اور اس قسم کی روک ٹوک سے پریشان نہ کرو۔ اگر اٹو اٹی کٹواٹی لے کر پڑ گئی پھر تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں پریشان کروں۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے چپ سادھ لی اور مجھے ٹوکنا چھوڑ دیا، مگر اب جمشید خان پر گہری نظر رکھنے لگی۔ وہ بھی مجھ پر انداز التفات میں محتاط ہو گئے۔ خوب جانتی تھی کہ ماں کبھی نہ چاہے گی کہ میرا کسی سے یا کسی سے مجھ سے لگاؤ گہرا ہو جائے۔ میں اب جمشید خان کو سمجھاتی کہ ماں مجھ پر شک کرتی ہیں، ایسا نہ ہو تم سے ملنے پر پابندی لگا دیں۔ خان نے میری التجا پر اب مجھ سے ملنے آنا کچھ کم کر دیا تھا۔ معلوم تھا کہ ان کو مجھ تک آنے کے لیے کتنی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ میری نام نہاد ماں ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر بھی ایسی بن جاتی جیسے احسان کر رہی ہوں۔ جمشید خان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، پھر بھی ان کو میری خاطر دولت کو یوں لٹاتے دیکھ کر میرا کلیجہ جلتا تھا۔ میں منع کرتی کہ ماں کی تجوری کبھی بھی بڑھنے والی نہیں، آپ اپنا اتنا نقصان مت کرو۔ خان مجھے سمجھاتے، کچھ دن صبر کرو، میں ان کو رام کر رہا ہوں، جب ہم نکاح کر لیں گے تو تم ان کے قبضے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ خان سے نکاح کے بعد اس ماں اور اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں گی۔ اتفاق کہ انہی دنوں ماں بیمار پڑ گئیں، چلنے پھرنے سے رہ گئیں،
میں نے خان سے ان کے علاج معالجے کو کہا اور یوں میری خاطر خان نے ان کا بہترین علاج معالجہ کرایا تو ان کا دل کچھ نرم پڑ گیا۔ ظاہر ہے سکھ کے سبھی ساتھی دکھ کا کوئی نہ سانجی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ خان کے سینے میں ایک اچھے انسان کا دل ہے۔ انہی دنوں خان نے میرے لیے شہر سے باہر ایک خوبصورت کوٹھی بنوائی اور ماں کی اجازت سے مجھے دکھانے لے گئے۔ خوابوں کی اس جنت کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ جینا چاہتا تھا کہ اس جنت سے باہر قدم رکھوں۔ جب ماں کی صحت بہتر ہو گئی، موسیقی کے رسیا پھر سے ہمیں اپنی محفلوں میں بلوانے لگے اور ہمارے نشیمن کی سجی ہوئی محفلوں میں بھی آنے لگے، مگر میں ان قدردانوں کی کھوکھلی واہ واہ پر اب خوش نہ ہوتی تھی۔ میرا دل تو اب خان کی جانب نگراں تھا۔ انہی دنوں میرے ایک مالدار قدردان نے اپنے گھر پر محفل موسیقی کا اہتمام کیا، جس میں اپنے چند خاص دوستوں ماں ان کی بیگمات کو مدعو کیا گیا تھا۔ میں بھی ماں اور اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئی۔ محض سیدھا سیدھا غزلیں گانے کی فرمائش تھی۔ موسیقی رنگ پر آ رہی تھی، نوٹ مجھ پر برس رہے تھے۔ اچانک میری نظر سامنے والی قطار میں بیٹھے مہمانوں پر پڑ گئی، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ جہاں خان بھی اپنی بیگم کے ساتھ براجمان تھے، گویا اس محفل میں وہ بھی مدعو کیے گئے تھے۔ میں نے ایک نظر ان کے پہلو میں ڈالی، جہاں ان کی خوبصورت شریک حیات جلوہ افروز تھی۔ وہ ایک مکمل عورت تھی، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ حسن میں بھی بے مثال، عمدہ لباس اور نقشق سے درست۔ اس کا رکھ رکھاؤ خاندانی عورتوں جیسا شاندار تھا۔ تبھی میں نے سوچا خان بھی کیسا بدعقل ہے، کیسی شاندار شریک حیات کے ہوتے ہوئے بھی مجھ سی دو کوڑی کی عورت کا طلبگار ہے۔ محفل رنگ پر تھی، سامعین نوٹ پھینک رہے تھے۔ خان بھی دونوں ہاتھوں سے دولت نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی مخمور نگاہیں صرف مجھ پر ہی گڑی تھیں۔ اس کی بیوی کبھی خان کے چہرے کو دیکھتی اور کبھی میرے چہرے کو۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک عجیب سی بے بسی اور جبر کے ساتھ شوہر کا یہ عالم محویت برداشت کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنی نسوانیت کی توہین کے احساس سے نڈھال ہوئی جاتی ہے۔ اعلیٰ گھرانوں کی خواتین و حضرات سکون سے گائیکی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اس ایک عورت کے سوا جس کے چہرے پر کرب اور بے بسی کی فضا تھی۔ میں نے اس عورت کی خجالت کو دل سے محسوس کیا اور گلا خشک ہونے کے بہانے گانا بند کر دیا۔ تبھی بیوی نے خان کا بازو تھاما اور محفل سے اٹھانے لگی۔ شاید وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کو ترنت گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور صاحب خانہ سے کچھ دیر آرام کی اجازت چاہی۔ میری جگہ میری ساتھی لڑکی نے سنبھال لی۔ حاضرین اس کی گائیکی سننے میں مہو ہو گئے۔ خان کی بیوی بڑے اصرار سے اس کو گاڑی تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہوں نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ میں اس کے آنسو پونچھ نہ سکتی تھی، مگر عورت ہونے کے ناطے اس کی دلی تکلیف نے مجھے بے چین کر دیا۔ نہ جانے کیوں پر میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ ہم طوائفوں کے دل تو کافی مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم تو روز نئے چہرے دیکھتی رہتی ہیں۔ میں کافی دیر پریشان بیٹھی رہی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ہرگز اس عورت کو اجاڑنے کا باعث نہ بنوں گی۔ یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب اگر خان ہماری قیامگاہ پر آیا تو اس کو بے رخی کے تیروں سے گھائل کر کے لوٹ جانے پر مجبور کر دوں گی۔ میرا کیا تھا؟ میرے تو ایک نہیں کئی چاہنے والے تھے، کوئی بھی اور عقل کا اندھا پھنس ہی جاتا۔ اس کے بعد میں نے ماں سے کہہ دیا کہ جمشید خان کو اب میرے چاہنے والوں کی فہرست سے خارج کر دو۔ ماں کچھ حیران ہوئی اور پھر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے بس اتنا کہا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، مجھے تمہارے خلاف اکساتا رہتا ہے، مجھے تمہیں اس ضعیفی میں چھوڑ کر جانے کی صلاح دیتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تو جان لو کہ تم بڑھاپے میں بھوکی مر جاؤ گی۔ ایسی باتوں سے ماں کا کلیجہ دہل گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر
بے تحاشا روئی تھی۔ ماں نے مجھے کچھ دن اپنی بہن کی طرف بھجوا دیا جو لاہور میں رہتی تھی۔ خان جب تنہائی میں میرا قرب حاصل کرنے آئے تو ماں نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ اب حسن شہزادی کا دل یہاں نہیں لگتا، اب اس کو گائیکی سے بھی دلچسپی نہیں رہی، اس کا گلا خراب رہنے لگا ہے۔ خان نے بہت کوشش کی مجھ کو راضی کرنے کی، بہت سے سندیسے بھجوائے، بار بار فون کیے، مگر میں نے خان سے سارے ناطے توڑ لیے۔ سوچا حسن جوانی تو 4 دنوں کی ہے، ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ان گناہوں بری جگہ پر زندگی گزاری ہے، زندگی کا کیا بھروسہ؟ زندگی میں کچھ اچھا کرنے سے ہی روح کے سکون کا دائمی سامان ہوتا ہے۔ میری بے وفائی میری اور خان کے لیے سکھ کا باعث تو نہ بنی۔ خان کا دل بھی پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، میرے دل کو بھی سکون نہ تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی باوفا بیوی کے پاس گیا ہوگا تو اس نے اپنے شوہر کے شکستہ دل کو پھر سے جوڑ لیا ہوگا۔ خان کو کھو کر سکون تو مجھے پھر بھی نہ ملا کہ میں بھی اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی تھی، ہر دم بس بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ گائیکی میں دل لگتا اور نہ ریاض میں، رقص کی مشق تو دور کی بات تھی۔ ماں بھی ان دنوں ہمت ہارنے لگی، اس کے اعصاب کمزور پڑنے لگے تھے۔ مجھے بھی اب اپنے تحفظ کے لیے سائبان چاہیے تھا۔ لاہور والی خالہ کی بیٹی کو اس کے حسن کی وجہ سے ایک زمیندار نے اپنی تیسری بیوی بنا لیا تھا۔ اسی نے میرے بھی مستقبل کے لیے کوشش کر کے ایک شریف گھرانے میں خوش شکل اور معمولی پڑھے لکھے نوجوان سے میرا رشتہ کرا دیا۔ یہ کنبہ اس کے شوہر کے زمینوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا، جس سے نکاح ہوا وہ میرا ہم عمر تھا۔ اسے میرے ماضی کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اس نے مجھے عزت کی زندگی دی، یوں اس شریف گھرانے کی محفوظ 4 دیواری میں جیون گزار دیا۔ ان کی والدہ اور بہنوں کی خدمت کرتی تبھی انہوں نے بھی مجھے اپنے دلوں میں جگہ دے دی۔ ماں ضعیفی میں خالہ کے پاس چلی گئی، یوں ہم دونوں نے سکون کی زندگی گزار لی۔ اب سوچتی ہوں یہ اچھا ہی ہوا کہ میری ملاقات خان کی بیوی سے ہو گئی، ورنہ آج اگر میں خان کی بیوی ہوتی تو اس کی بیوی شاید اس کی شریک حیات نہ رہتی، اور اس قربانی کے صلے میں اللہ نے مجھے بھی عزت بری گرہستی نصیب کی۔ آج مجھے خان کو کھو کر کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ یقین ہے کہ خدا میری اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ مزید حقیقت پر مبنی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔